بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. سلسلہ وار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا مضمون پارٹ 26. آج قصے بیان ہوں گے ابتدائی دور کے اور یہی چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی دی، اس میں سارے قصے ہوئے، کئی میں بیان کر چکا، لیکن 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے کوئی مل گیا تو اسے دعوت دیتے تھے. ابھی عربوں میں اتنا مشہور نہیں ہوا تھا کہ کوئی نبی آئے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی اکا دکا آدمی آیا تو اسے بیٹھا کر سمجھا دیا. اسی لیے جو لوگ اکے دکے مسلمان ہوئے وہ سب مضبوط تھے، بعد والے بھی مضبوط تھے، لیکن ان کی فضیلتیں حدیثوں میں بہت آتی ہیں. ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے شروع میں مسلمان ہونے والوں میں، عثمان بن مظعون بھی تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عثمان غنی جو کہتے ہیں وہ بھی تھے. اس قسم کے لوگ تھے. ابو طالب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے گھر کے اندر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 42 سال حضور کے 42 سال پر خدمت کی ابو طالب نے. گھر آنا جانا سب یہ ہوتا تھا. نماز کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ اور حضرت علی یہ بچوں میں سے یہ پڑھتے تھے. تو ابو طالب کبھی کبھی حضرت جعفر بھی آ جاتے تھے. ابو طالب کے جو ہے 4 لڑکے تھے، 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے. اور ام ہانی جو تھی مسلمان تھی. ام ہانی کے قصے حدیثوں کے اندر بہت آتے ہیں. ام ہانی یہ علی کی بہن تھی. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کنوارا تھا اور میرا تجارت بھی تھی، جو بھی تھی. مکہ مکرمہ میں بس اتنا جانتا تھا کہ یہ عبد المطلب کے اولاد میں ہے، قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریشی تھی. اور حضرت عثمان جو ہے یہ اموی، بنو امیہ جو کہتے ہیں، بنو امیہ نام سنا ہوگا آپ نے، بنو امیہ. یہ حضرت عثمان والی لائن ہے. حضرت معاویہ، حضرت سفیان اور یہ ام حبیبہ یہ بنو امیہ میں تھے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ 2 خاندان نے اسلام پر حکومت کی ہے. بڑی بڑی جو حکومتیں کی ان لوگوں نے کی ہے. ان کے جو قصے بہت کتابوں میں آتے ہیں، شیخ نے بھی لکھے ہیں بنو امیہ. تو حضرت عثمان یہ بنو امیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے جو ہیں یہ بنو عباس. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا. پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضرت عثمان کے والدہ کا نام تھا اروا، اور یہ اروا نام کی لڑکیوں کا رکھنا چاہیے. ان کی خالہ کا نام تھا سودا. حضرت عثمان کی خالہ کا نام سودا. یہ دونوں بہنیں تھیں. تو یہ سودا جو ہے یہ جادو وغیرہ میں ماہر تھی، کہانت کرتی تھی، پرانی چیزیں بیان کرتی تھی. زبان سے کوئی چیز نکل جائے اور ہو جائے. تو اتنے بڑے اللہ اسلام تو آیا ہی نہیں صاحب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گزرا تو میری خالہ سودا نے مجھے کہا کہ یا عثمان
انت تکون ذی شان، عثمان تیری تو شان بننے والی ہے. حالانکہ شان بننے ہے بہت بڑی عزت ملنے والی ہے کس کو، تو بہت بڑا آدمی بننے والا ہے. یہ جملہ کا کوئی عورتیں اور بھی بیٹھی ہوئی تھی، میں پریشان کہ کیا کہہ رہی ہے میرے خالہ مجھے. گھر میں گیا، جب گھر میں گیا تو خالہ میں تقریباً 10-15 اشعار تھے کہ تیری تو شان بننے والی ہے، ایک ایسی لڑکی سے تیرا نکاح ہونے والا ہے جو تیری زندگی کو بدل دے گا، اور یہ ہو سکتا. میں سنتا رہا. تو میں نے جب اس نے بات ختم کی، میری خالہ نے سعدہ نے، یہ سعدہ نام بھی رکھنا چاہیے، یہ نام بتاتا جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. سعدہ، سعاد، سعیدہ یہ لڑکی کا نام ہے. اروا، میں نے میری پوتی کا نام بھی اروا ہی رکھا ہے. یہ نام اچھے ہیں، یعنی پرانے نام جو چلے آ رہے ہیں. حضرت عثمان کے والدہ کا نام اروا تھا. تو جو یہ بات ہے میں نے کہا خالہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا نہیں تو دیکھ تھوڑے دن میں تیرے گھر میں بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے، بہت بڑی خوشخبری. خیر میں باہر نکل گیا. جب باہر نکلا تو ذہن میں بات تو گھوم رہی تھی، خالہ نے کیا بات کہتی ہے مجھے. باہر نکلا تو ابو بکر ملے رستے میں. تو میں نے صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر آج تو میرے خالہ نے بڑے عجیب بات کہی ہے. تو کیا کہا؟ کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. تو ابو بکر نے کہا کہ دیکھ جو ہے نا کسی کو نکانا مت، یہ جو محمد ہے محمد حضور کے گھر کی طرف اشارہ کیا، ان پر وحی آتی ہے، اور ابھی اس لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اگر کہے تو میں تیری ملاقات کرا دوں. اور حضرت عثمان کہتے تھے کہ میری حضرت ابو بکر سے ویسے دوستانہ تعلقات تھا، کوئی اندن تھی نہیں ہمارے آپس میں. یہ باتیں ہو رہی تھی. اتنے میں سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی آئے. اتفاق یہ دونوں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضرت ابو بکر نے کان میں کچھ کہا. کیا کہا یہ پتہ نہیں، لیکن کان میں کچھ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا ہاں، اور حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے حضور کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بات کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان میں تجھے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، بتا تو تیار ہے؟ یہ الگ ڈھنگ دعوت دے گا. کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا. انا ادعوک الی دار السلام، جنت میں لے جانا چاہتا ہوں تجھے میں. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ وہ خالہ نے یہ بات کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ بات کہی. تو میں سمجھا کہ کچھ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ کچھ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے. تو فرمایا کہ میں تو جنت چاہتا ہوں. جنت جہنم ان لوگ سمجھتے تھے. آج کے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی چودھری سمجھتے ہیں کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. کلمہ پڑھ لیا ان لوگوں. یہ ایک دن تو ہو گیا. حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جو ٹاپ 1 لوگ تھے مال کے اعتبار سے یا وجاہت کے اعتبار سے، وہ دوسرے دن سب پہ سب آ گئے. اور حضور کا گھر چھوٹا، حضرت خدیجہ جو ہے یہ بھی زندہ تھی، بچیاں پیدا ہو چکی تھیں، بچیاں بڑی بھی ہو گئی تھی. حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، باقی سب بڑی ہو گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی ہے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ یار ان کے گھر میں لوگ جا رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف جیسا آدمی آیا ان کے گھر میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اسلام لانے کے بعد تو اور بڑے بن گئے. وہ پہلے اتنا مال نہیں تھا لیکن وجیح تھے. بعض لوگوں کے بعد مال ہوتا نہیں لیکن وجیح ہوتے ہیں.
آدمی ان کے چہرے سے ڈرتا ہے. عبد المطلب ان کے پاس مال نہیں تھا لیکن وجیح تھے. ابو طالب جو ہے ان کے پاس مال نہیں تھا لیکن وجیح تھے. کوئی کسی جگہ پر بھی جا کر کھڑے ہو جائے تو آدمی سننے میں مجبور ہو جائے. یہ مکہ والوں نے تھوڑا پیچھا کرنا شروع کیا, تعاقب کیا کہ یہ لوگ ان کے گھر میں کیوں جاتے ہیں. جب لوگ گھر میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعوت دیتے, قرآن کی دعوت دیتے, نماز کی اس دور کے اعتبار سے ابھی نماز فرض تو ہوئی نہیں تھی لیکن یہ کو دعوت دیتے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کی قبر کو روشن کرے, وہ جو ہے برابر ان لوگوں کا اکرام کرتی. اس دور کا طور سے کھجوریں ہیں, پنیر ہے, زمزم کا پانی ہے, یہ رکھتی. اس طریقے سے کام چلتا رہا. پھر ایک صحابی تھے ارقم, آپس میں سبھی مشورہ کیا کہ ہمارے پاس مرکز تو ہے نہیں, ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کچھ لوگ تیار ہو گئے ہیں تو کیا کریں, کسی جگہ چھیا تو ہونا چاہیے بیٹھنے کے لیے. آدمی بیٹھے, وہاں لوگوں کو بلائے تو صفا پہاڑی کے قریب میں ایک جگہ تھی, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, غریب صحابی تھے. تو سب نے مل کر ان سے کہا کہ بھی ہم جو ہے تمہارے گھر میں کچھ ہمیں جگہ دے دو. حضرت خدیجہ کا مکان تو بہت وسیع تھا لیکن حضرت خدیجہ کے مکان میں جمع ہونا پسند نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا اس کے گھر میں ایسے کہہ رہا ہوں میں, اور میرے ساتھیوں کو بھی یہاں یہ بوجھ ڈالوں, کسی صحابی کا مکان طے کرو. تو اب تک طے ہوا. 3 سال کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو اسی میں سے عمار بھی مسلمان ہو گئے, حضرت صہیب بھی مسلمان ہو گئے, عامر ابن عبسہ بھی مسلمان ہو گئے, ابو ذر غفاری بھی مسلمان ہو گئے. یہ سارے اوائل میں ہیں, پہلے لوگوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے اور خالد نبی کی بات پر مسلمان ہو گئے اور رضوان اللہ علیہ اجمعین بن گئے. ان میں کچھ لوگ مر بھی گئے, کسی کو مار بھی دیا, حضرت سمیہ کو جیسے مار دیا. سارے اس سے فضائل کی کتابوں میں آپ نے بار بار سنی بھی اور پڑھی بھی ہیں. جب وہاں جمع ہونا شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ دعا اپنے خاندان والوں کو بھی ڈرائیے, اور جو مسلمان آپ کے پاس ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیے. یہ جو سب سے بڑے اصول ہے دعوت اور تبلیغ کے کام کے, کہ اپنے خاندانوں کو بھی آدمی ڈرا ہے. خالی یہ نہیں کہ آپ نے گھومتا پھرتا رہے اور گھر کے اندر بھی نہیں, ان کو بھی دیکھو, وہ مقدم ہے. اور جو مسلمان آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھی چلو صفا پہاڑی پر سب کی دعوت کرو. تو دعوت کے خاندان والوں, مکہ والوں کی نہیں. خاندان کے اندر کون ہے؟ ابو جہل, ابو لہب اور یہ ابی بن خلف ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے یعنی بڑے شریر لوگوں میں شمار ہوتے تھے. تو اب حضرت علی کو کام سونپا. ابو طالب کو پتا چلا شہری بھتیجے نے دعوت کی, ارے بھائی تیرے پاس پیسہ کہاں ہے جو دعوت کر رہے سب, اور وہ بھی خاندان والوں کے سب بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے پاس تو مال بھی بہت ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ دودھ پلاؤں ان لوگوں کو. اور کوئی دودھ کہاں سے لائے گا, مکہ مکرمہ میں دودھ ہے کہاں, اور یہ گوشت کھلائے گا تو یہ تو جتنے آئیں گے پتہ نہیں کتنے خاندان جمع ہوں گے. تم نے خود کا اعلان کر دیا, اور جو اس میں عورتیں بھی آئیں گی, بچے بھی آئیں گے, یہ آئیں گے 1000 تک ہو جائیں گے, 1000 تک. اور 1000 آدمیوں کو گوشت کھلانا ہو تو 1 اونٹ کی ضرورت ہے. 1 اونٹ کا گوشت 1000 آدمی کھائیں گے. یہ حساب ہے عربوں کے اندر. آج کے عربوں میں نہیں, وہ عربوں میں 1000 آدمی کی دعوت کرو, آپ سے 1 اونٹ دوا کرو, تھوڑا 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 کر کے وہ کھا لیں گے. اور آپ نے جو ہے دعوت دی تھی تو آپ اب چونکہ یہ سارا کام سنبھال رہے تھے. اب ہم پہلے وہاں بھی جاتے تھے, یہاں بھی آتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے تھے, حضرت خدیجہ کے پاس بھی دیکھتے تھے کام کاج, اور ماں باپ کے پاس بھی آتے تھے.
ابو طالب اور فاطمہ اسدیہ اور ام ہانی وہاں بھی کام کرتے تھے، تو سارا رپورٹ حضرت علی کے ذریعے سے وہاں بھی پہنچتا تھا، یہاں بھی پہنچتا تھا، وہ بیچ میں تھے۔ لیکن آپ نے حضرت علی سے کہا نہیں تم کرو، بلاؤ سب کو۔ خیر بلایا، سب لوگ آئے، اس میں ابو لہب بھی آیا، یہ آیا سب، آپ نے، لیکن چانس نہیں ملا آپ کو دعوت دینے کا یا بات کرنے کا چانس نہیں ملا۔ ابو لہب نے زور سے کہا الہذا جماعتنا یا محمد، کیا خالی دودھ کا گھڑ پلانے کے لیے ہم کو جمع کیا، یہ بوٹی کھلانے کے لیے جمع کیا، ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو۔ آپ نے جو ہے دوسرے دن حضرت علی کو کہا کہ آج پھر جمع کرو۔ اب حضرت علی جو یہ بھی اچنبے میں، اس لیے کہ آج پھر جمع کروں گا، کل کا جو ہوا ہے وہ تو پتہ ہے، اور آج ابا بھی ناراض ہوں گے ابو طالب کی، یار آج کل تک کی دعوت اور آج پھر سے 2 دن دعوت کی حضرت علی کو تم جمع کرو۔ حضرت خدیجہ اللہ ان کے قبر کو روشن کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی سپورٹ بہت کرتی ہے، کیا آپ گھبرائی نہیں، مال میرے پاس ہے، وہ تھیلیاں ہوتی تھی دینار کی درہم کی، خلے اٹھا کے دیکھو اس میں دینار بھرے ہوئے ہیں، یہ اس میں درہم بھرے ہوئے ہیں، آپ کو جتنے چاہیے لیجیے اور ان کو کھلائیے اور اللہ کی طرف بلائیے، تو آپ کو بھی ہمت ہو جاتی تھی۔ دوسرے دن دعوت دی، دوسرے دن بھی آ گئے، پھر حضور نے جو ہے دعوت دی اور یوں کہا کہ دیکھو یہ صفا پہاڑی ہے، اگر کوئی تمہیں اعلان کرے کہ صفا پہاڑی کے پیچھے سے کوئی بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، جب مکہ والوں پر حملہ کرے گا اور مکہ والوں کو ختم کرے گا، تو بتاؤ تم پر خوف طاری ہوگا نہیں ہوگا؟ حاوی ہوگا۔ فرمایا اسی طریقے پر آخرت ہے، اسی طریقے پر جنت ہے، جہنم ہے، جہاں یہ بات کی یہ سارے کے سارے اکھڑ گئے۔ ابو لہب اور اکھڑ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جتنا سپورٹ خیر کے کام میں حضرت ابوبکر نے دیا حضور کا ہر جگہ پر، اتنے ہی شر میں یہ تھا۔ اچھا خاندان ایک تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو منگیاں بھی ہوئی تھی۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب اور عتیبہ، یہ 3 بیٹے تھے ابو لہب کے، عتبہ، معتب اور عتیبہ۔ عتیبہ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دادی کے ساتھ ہوا تو اس نے بہت بدسلوکی کی، تو میں سناتا نہیں ہوں کیا بدسلوکی کی، کتابوں میں دیکھ لینا آپ نے، بہت بدسلوکی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا، اور یہ بدسلوکی کی وجہ سے حضرت خدیجہ بھی بہت روئی، یار میری بیٹی ہے، اور یہاں بیٹی کو اس معاملہ اس لیے کیا کہ خاندان ہے، چچا تو بھائی ہوا نا۔ یہ 3 نام یاد رکھنا، عتبہ، معتب اور عتیبہ۔ حضور کو پتہ چلا کہ یہ عتیبہ نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، بدسلوکی کی، پورے مکہ مکرمہ کے اندر بات پھیلی کہ حضور کی بیٹی کے ساتھ عتیبہ نے یہ بدسلوکی کی ہے، یہ کیا، یہ کیا، تو حضور کی زبان پر ایک جملہ نکلا، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک۔ یہ حضور نے بددعا کی کہ اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس کو مسلط کر لیا عتیبہ پر۔ چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ ان کی بددعا لگی ہے تو مجھ کو یا تو کوئی کتا مجھے اٹھا لے گا یا کوئی شیر مجھے اٹھا لے گا۔ تو سفر میں جاتا تھا تو کبھی اپنے دوستوں کو لے کے جاتا تھا، کنارے میں نہیں سوتا تھا، وہ بیچ میں سوتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ اور ایک ابو لہب کا بیٹا، یعنی کوئی بڑے کا بیٹا ہے یہ، ایک مرتبہ سفر میں گیا ہوا تھا اور اپنی سیفٹی وغیرہ سب کچھ کرا کے وہ سویا، شیر آیا اور شیر جو ہے راتوں رات سب سوئے ہوئے تھے، بیچ میں سے اسے ہی اٹھا لے گیا، اسے ہی اٹھا لے گیا۔ صبح ہوئی تو پوچھا کہ عتیبہ کہاں ہے، عتیبہ کہاں ہے، عتیبہ کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے عتیبہ۔ خیر حضور کی بددعا تو اس کو یہ لگی۔ اب تک یہ عتبہ اور معتب، یہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، تبت یدا ابی لہب
کی جو آیت نازل ہوئی تو یہ ابو لہب اور اس کے بیوی کا نام تھا ام جمیل. یہ دونوں کے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں, سخت مخالفت. ام جمیل جو ہے یہ تو بہت بڑا پتھر لے کر مکہ والوں کو کہا, مکہ والوں دیکھو میں یہ پتھر لے کر جا رہی ہوں, محمد کھڑے ہیں وہاں پر, میں ان کے سر پر تمہارے سامنے مارتی ہوں. یہ تو بہت بڑا پتھر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر یہ دونوں کو دونوں کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. جب وہ سامنے جو پتھر لے کر آئی اس نے اعلان بھی کیا, اور اس کا شوہر جو تھا ابو لہب اس نے یہ کہا کہ ہاں بیگم کو مارنا تجھے انعام دوں گا, یہ کروں گا. بعض لوگ ہوتے ہیں تو تھوڑا چڑھاؤ تو چڑھتے ہیں. ابو جہل نے کہا ہاں معاملہ ختم کریے یہ کہہ کر پتھر لے کر آئی, اور پتھر لے کر جب قریب پہنچی تو حضور تو تھے نہیں وہاں. ارے ابھی تو محمد ابو بکر کو تو مارنا نہیں ہے, دشمنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ پتھر لے کر آئے اور سارے مکہ والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سر پھٹے گا محمد کا, یہ معاملہ ختم ہوگا. اور وہاں وہ قریب میں پہنچے, اچھا تیزی سے چلی پتھر لے کر یوں کرتے 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 مارنے جیسا آدمی شدت میں دوڑتا ہے وہ چلی. حضور کو کھیلی, پتھر پھینک دیا, ادھر ادھر دیکھا, ابو بکر کھڑے تو صدیق اکبر سے پوچھا اے نا محمد. صدیق اکبر نے کہا مجھے کیا پتا ہے, میں کھڑا ہوں یہاں پر. خیر وہ چلی گئی. جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے. حضور تو تھے وہاں پر لیکن قصہ ہوا تھا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں کرنے لگے وہ چلے گئی, مجمع چلا گیا, سب کچھ ہو گیا, اپنے میں ٹھکانے لگ گئے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت بڑا پتھر لے کر آئی تھی اور آپ کا سر وہ کچل دیتی. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا وہ تیزی سے آ رہی ہے, لیکن اللہ نے فرشتہ بھیج دیا اور اس فرشتے نے مجھے اپنی باہوں میں چھپا دیا, مجھے دیکھ نہیں سکی, ورنہ آج جو ہے معاملہ ختم کر دیتی. اتنی خطرناک عورت. ایسا قصہ 2-3 مرتبہ ہوا. کبھی کوئی فرشتے نے چھپا لیا حضور کو, کبھی جو حضور اوجھل ہو گئے. اس طریقے سے وہ معاملہ ان کا چلتا رہا. قریش کہنے لگے کہ یار مارنا چاہتے ہیں مار بھی نہیں سکتے, اور باپ دادا کی جو پرانی باتوں سے انکار بھی کرتا ہے یہ آدمی, تو کیا کہہ رہے ہیں. تو قریش سے مشورہ کر گئے, کہا کہ دیکھو ان کے بڑوں کو بلاؤ. اب حضور کے بڑے کون؟ ابو طالب, ان کو بلاؤ اور ان سے کہو اپنے بھتیجے کو سنبھالو, ہم یہ کریں گے ورنہ ہم یہ کریں گے. جو بھی لوگ دھمکیاں دیتے, یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کے پاس آئے, حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ یہ سب کسی جگہ جمع ہو رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے چپکے سے حضور سے کہا کہ حضرت پھر سے وہ ٹولہ جمع ہو رہا ہے. تو کون؟ تو وہ لوگ دیکھے صاحب باہر دیکھیے آپ, چچا کوئی بلایا ہے. دہلی تو ویسے بھی یہاں گھومتے تھے, یہاں گھومتے بچوں میں شمار ہوتا تھا نا, تو دہلی کا وہ یہاں گھومتے تھے وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. دہلی وہ بھی سن لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ پبلک کو تو پتہ نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے, وہاں دہلی سے آ کر خبر دیتے تھے یہ باتیں ہو رہی تھی. وہ تو سب سے 3 مرتبہ قریش والوں نے ابو طالب کو چھیڑا, یعنی ریئلی چھڑنا جسے کہتے ہیں کہ اب یہ کام رک جانا چاہیے, اب ہم یہ کریں گے, اب ہم یہ کریں گے, اب ہم یہ کریں گے. تو پہلی مرتبہ تو وہ طالب نے بہت محبت سے جواب دیا کہ یہ دیکھو ہے ایک آدمی, اللہ کا فرشتہ آتا ہے, وہ قرآن سناتا ہے, تو تمہیں کیا اشکال ہے؟ نہیں ہمارے مکہ میں نہیں, تو جہاں جانا ہے پہاڑوں پر جا رہے, یہاں جا رہے, ہمارے مکہ میں تو ہمارا جو پرانا دھرم چلا آ رہا ہے ہم تو وہی رکھیں گے. یہ بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن. پھر دوسری مرتبہ بلایا, اور دوسری مرتبہ بلا کر بہت دھمکی دی, اور یہ کہا کہ دیکھو محمد کا جو مکان ہے, خدیجہ کا مکان ہے, تم لوگ تو بہت مٹھی پر ہو, ہم تو جو اس کو ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. تو ابو طالب بچارے گھبرا گئے, اور یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت خدیجہ بھی تھی, حضرت علی بھی تھے,
یہ تھے ابو بکر وغیرہ نہیں تھے، گھریلو مسئلہ ہے نا، تو وہ یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر یہ کہا کہ دیکھیے پیارے بیٹے، بہت معاملہ جو ہے مکہ میں ٹینشن کا ہے، اور یہ مجھے کہتے ہیں، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، فاطمہ جو ہے وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، تو میری رائے کیا، ابو طالب نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنا یہ کام چھوڑ دو، آپ جو اللہ کی طرف بلاتے ہو یہ چھوڑ دو، ورنہ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں سارے کے سارے، جو حالات تمہارے سامنے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، چچا جان اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ کے اندر چاند رکھ دیں، یعنی اتنا مال مجھے دے دیں، دنیاوی جتنی چیزیں سب دے دیں، پھر بھی میں اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد حضور عشق کے بعد رونے لگا، یہ جملے کے بعد حضور نے اثر نیچے کر دیا اور اپنا رومال جو تھا اس سے اپنے آنکھ میں پوچھنے لگے اور یہ کہا کہ جو کچھ کرنا ہے یہ کریں، میں جو ہے یہ کام نہیں چھوڑوں گا، زیادہ زیادہ کیا کریں گے، مجھے مار دیں گے، مجھے میرا اللہ نے حکم دیا، میں اس لیے کرتا ہوں، جب تک زندگی مقدر میں ہوگی میں زندہ رہوں گا۔ جب حضور روئے تو خدیجہ بھی روئی، حضرت علی بھی روئے، ابو طالب پر بھی اثر پڑا، اور بعض روایت میں یہ کہ حضور روئے بھی، بہت روئے، تھوڑی ہلکی سی آواز بھی نکلی، اور اپنا یہ رومال وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے اپنا چہرہ بھی یعنی چھپایا، آنکھوں میں پہنچے، ناک میں پانی آتا تو اسے بھی ٹھیک ٹھاک کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے جو ہے کھڑے ہو گئے، یہ جملہ کہہ کر میرے داہنے ہاتھ میں سورج دے دو، بائیں ہاتھ میں آپ چاند دے دو، آفتاب اور مہتاب یہ دونوں دے دو، سارے مکہ کی حکومت دے دو، لیکن یہ کام چھوڑو یہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر جب چلے تو ابو طالب نے بلایا محمد یہاں، محمد یہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے تھے، اپنا ٹھیک ٹھاک کر کے چہرہ ٹھیک ٹھاک کر کے واپس آئے، اور ابو طالب نے کہا دیکھو ابو طالب ابو طالب کہہ رہے حضور کو کہ دیکھو بیٹا محمد، تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اب میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، ایسا نہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو مکہ میں تمہارے سپورٹ میں کھڑا ہوں، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا، یہ بتا دیجیے تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے سپورٹ میں کھڑا ہوں، کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، لیکن تم کو کچھ کہے گا تو میں قریش کو بڑھاؤں گا، کوئی مسئلہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ابو طالب یہی کہتے یا آل بنی ہاشم، اے ہاشم کے اولاد آ جاؤ، تو سب آ جاتے ہیں، حالانکہ بھی ایمان تھے وہ، لیکن یہ قرابت تھی، رشتہ داری، خونی رشتہ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو نہیں مار سکتے۔ ایک لڑکا تھا بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، تو یہ لڑکا لے کر آئے کہ قریش والے جو، اور ابو طالب سے سب کے سامنے کہا تمہارا بھتیجا ہمیں سونپ دو، اور تمہیں ضرورت ہے یہ لڑکا رکھ لو تاکہ وہ تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں، اور یہ تمہارا ہمارا لڑکا ہے بہت خوبصورت ہے، دیکھو اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ ابو طالب نے ڈانٹ کر کہا کہ میرا لڑکا کیوں چھوڑوں، میرا لڑکا یہ محمد میری تعدیل میں ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی کے بیٹے کو دیکھو تمہارا لڑکا کیوں لو بھائی یہاں سے، اس کو دھکا دے دیا مطالب اس کو لائے ہو بھائی یہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بیٹھو بیٹھو۔ اب مکہ والوں نے سوچا، ابو لہب نے، ابو جہل نے، کہ بھئی یہ مسئلہ تو کچھ قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو تیسری مرتبہ انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس نے یہ طے کر دیا کہ اب ان کا بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ کرنے کا کیا مطلب، کوئی لڑکے لے ہوئے نہیں، کوئی لڑکے لے ہوئے، کاروبار میں کوئی دکانیں اپنی ہیں تو کوئی بھی ان کے وہاں سے کوئی چیز خریدے نہیں، اور یہ ہمارے یہاں سے کوئی چیز نہ خریدے، میں وہ جانے ان کا کام جانے، ایسا بائیکاٹ کرو۔ تو
اس مجلس میں کبھی کبھی علماء نے لکھا ہے کہ شیطان بھی آتا تھا مولوی بن کر، مسواک، سرما، تسبیح، یہی ہوتا ہے نا آج کل کہ جو وہ بن کر آتا تھا اور کہتے تھے کیا مشورہ کر رہے ہو، یہ مشورہ کر رہے تھے، وہ شیطان بھی اپنی رائے دیتا تھا، میری رائے کی یہ تو، میری رائے یہ کہ یہ تو کہتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی کیسے ہمارے ساتھ مدد ہے، یہ کتنا بھلا آدمی ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ حال ہوتا تھا ابلیس، وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ چلو آئندہ جمعہ کچھ پتہ نہیں آئندہ جمعہ ہم ہیں یا نہیں ہے، لیکن اتنا جملہ یاد رکھنا شیطان کا۔